خلق الإنسان علمه البيان نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ لفظی ترجمہ، وا اور، اذا جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان کو، آمنو ایمان لاؤ، کما جیسا کہ، آمنا ایمان لائے، الناسو لوگ، قالو وہ کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ، آمنا ایمان لائے، السفہاء بے وقوف، الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم السفہاء وہی بے وقوف ہیں، ولیکن لیکن، لا نہیں، یعلمون وہ علم رکھتے، وَإِذَا اور جب، لقو ملاقات کرتے ہیں، الذین ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، قالو کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم، وَإِذَا اور جب، خلو اکیلے ہوتے ہیں، الی طرف، شیاطینہم اپنے شیطانوں کے، قالو کہتے ہیں، انا بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما بے شک، نحن ہم، مستہزئون مذاق کرنے والے ہیں، اللہ اللہ تعالی، یستہزئ مذاق کر رہا ہے، بہم ساتھ ان کے، ویمدہم اور ڈھیل دے رہا ہے ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یا مہون وہ گمراہ پھرتے ہیں، اولئک یہی لوگ، الذین وہ لوگ ہیں، اشتروا جنہوں نے خرید لی، الضلالۃ گمراہی، بالہدی بدلے ہدایت کے، فما تو نہ، ربحت فائدہ مند ہوئی، تجارتہم ان کی تجارت، وما اور نہ، کانو تھے وہ، مہتدین ہدایت پانے والے۔ اب ایک ایک لفظ کو دیکھیے، وَإِذَا اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، دوبارہ آگے، لہم ان کے لیے، آمنو ایمان لاؤ، امن سے، کما جیسا کہ، یہ کما جو ہے یہ ذرا سا نیا لفظ ہے، آمن الناس ایمان لائے لوگ، قالو وہ کہتے ہیں، کیا، نؤمنو ہم ایمان لائے، امن سے، کما جیسا کہ، آمن السفہاء ایمان لائے بے وقوف، یہ نیا لفظ ہے، سفہاء سفیہ کی جمع ہے، بے وقوف، کم عقل، بے سمجھ، احمق، بدھو، الا خبردار، دوبارہ آ گیا، انہم بے شک وہ، ہم وہی، السفہاء بے وقوف ہیں، ولیکن لیکن، لا نہیں، یعلمون وہ علم رکھتے۔ اس میں روٹ کیا ہے یعلمون میں؟ عین
لام میم اردو میں استعمال ہوتا ہے عام. و اذا اور جب لقو ملاقات کرتے ہیں، لقاء سے ہے، جب ملاقات کرتے ہیں، الذین ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، قالو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، و اذا اور جب خلو خلا سے تنہا ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، خالی ہوتے ہیں. خلا کا لفظ آپ نے اردو میں پڑھا کبھی؟ خلا اسپیس کے لیے خالی جگہ کو کہتے ہیں خلا. تو خالی ہوتا ہے یعنی کوئی اور ان کے پاس نہیں ہوتا. الا طرف شیاطینہم اپنے شیطانوں کے، شیاطین اس کا سنگولر کیا ہے؟ شیطان، مراد ہے ان کے سردار. قالو کہتے ہیں، انا بے شک ہم، معکم، مع کس کو کہتے ہیں؟ ساتھ کو، معیت کسی کے ساتھ دینا. انما بے شک نحن ہم مستہزئون. اچھا مستہزئون کا روٹ اس کے اندر ہی موجود ہے، زے حمزہ، مذاق کرتے. استہزاء اردو میں استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالی یستہزئ مذاق کر رہا ہے، بہم ان کے ساتھ. ویمدہم یمدو کا لفظ ہے مد سے، میم دال دال. اچھا ایک چیز اور آپ کو سمجھاتی چلوں کہ جہاں شد ہوتی ہے نا، شد، تو شد جہاں بھی آپ کلام میں پڑھیں تو اس کے نیچے 2 حرف جمع سمجھیں. یمدو کا روٹ بیسیکلی مد، تو یہ کیا ہے؟ میم دال دال. کسی حرف پہ جب مد ہوتی تو کیسے پڑھتے ہیں؟ اس کو لمبا کرتے ہیں نا. تو یہاں یمدہم کا مطلب ہے ڈھیل دینا، لمبا کرنا، ان کو مہلت دے دینا، وقت دے دینا. فی طغیانہم، طغیانی کا لفظ سنا کبھی؟ کس کو بولتے ہیں طغیانی؟ سرکشی کو. جب دریا میں یا سمندر میں طغیانی آتی ہے تو پانی کہاں تک چلا جاتا ہے؟ اپنی حدود سے باہر نکلنے لگتا ہے. اس کا روٹ ہے تو غین، یہ طغیان اسی سے بنا. یا مہون کا روٹ ہے عین میم ہے. عمہن دل کا اندھا ہونا، گمراہی میں حیرانی. امیجن کریں کسی رستہ بھولے ہوئے شخص کو، اس کی شکل کیسے نظر آئے گی؟ حیران پریشان. تو یہاں عمہن ہے سرگرداں ہونا، حیران پریشان ہونا، اور بنیادی وجہ اس کی کیا ہے؟ گمراہی، دل کا اندھاپن. جب آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو اس وقت یہ کیفیت ہوتی. اولئک یہی لوگ، اولئک جو ہے یہ اسم اشارہ ہے، اولئک جمع ہے. الذین وہ لوگ، اشتروا شین رے یہ اس کا روٹ ہے. چونکہ اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا واو نظر آ رہی ہے، تو پھر اس میں بھی حروف علت میں سے ایک ہے. شراء عربی زبان میں خریدنے اور بیچنے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ عربی کی ایک خصوصیت ہے، اس کو کہتے ہیں لغت الازداد. لغت کس کو کہتے ہیں؟ زبان کو کہتے ہیں. تو لغت الازداد کا کیا معنی ہوا؟ کس سے نکلا ازداد؟ ضد سے نکلا نا. اس کا مطلب یہ ہے مثلا خریدنا بیچنے کی ضد ہے نا کہ نہیں؟ خریدنا اور بیچنا دونوں لفظ ایک لفظ کے اندر جمع ہے، دونوں اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے، کنٹراڈکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو. لیکن عربی کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک ہی لفظ میں دونوں معنی دے دیے. کیوں؟ اس لیے کہ خریدنا اور بیچنا الگ الگ ہو کیسے سکتے ہیں؟ خریدنے والا خرید کیسے سکتا ہے جب بیچنے والا اس کے ساتھ شامل نہ ہو؟ تو اس لیے دونوں کو ایک ہی لفظ دے دیا، ایک ہی کام کر رہے ہیں دراصل، خریدنا بیچنا. شراء یہ صرف اس میں نہیں، کئی اور لفظ بھی آپ کو ملیں گے. الدلالہ گمراہی، دلالت. بالہدا اس سے ملتا جلتا لفظ ہدن. فما ربحہ فائدہ مند ہوئی، نفع اٹھایا. رے بے ہے تجارتہم ان کی تجارت. وما کانو اور نہیں ہے وہ مہتدین، وہ ہدایت پانے والے نہیں. مہتدی کی جمع ہے مہتدین. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو ایمان لاؤ، منافقت چھوڑ کر سچا ایمان لاؤ. کیسا؟ کما آمن الناس جیسا کہ لوگ ایمان لائے ہیں، جن کو یہاں پر تمہیں اپنا آئیڈیل سمجھنا ہے. قالو وہ کہتے ہیں انؤمن کیا ہم ایمان لائے، کما آمن السفہاء جیسا کہ بے وقوف ایمان لائے. ان کو صحابہ کرام سچے اور مخلص اہل ایمان بے وقوف نظر آتے تھے، ان کی قربانیوں کو یہ بے وقوفی قرار دیتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہم ہم السفہاء، سنو بے شک وہ خود ہی بے وقوف ہیں. جو سچے اہل ایمان کو بے وقوف سمجھتے ہیں وہ خود بے وقوف ہیں.
وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن وہ علم نہیں رکھتے، وہ جانتے ہی نہیں کہ وہ کسی حماقت کا شکار ہے، انہیں اپنے مرض کی خبر ہی نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، قالوا آمنا، تو زبان سے کہنے لگتے ہیں ہم بھی ایمان لائے۔ ایمان والوں کو اپنی زبان سے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیطانوں کی طرف اکیلے ہوتے ہیں، ان کے شیطانوں سے مراد یہاں کون ہے؟ منافقین کے سردار۔ قالوا کہتے ہیں، انا معکم، حقیقت میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اصل میں ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ انما نحن مستہزئون، بے شک ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ کس سے مذاق کر رہے تھے؟ ایمان والوں سے۔ کیسے کر رہے تھے؟ ان کو یہ کہہ کے کہ ہم ایمان والے ہیں، ان کو بے وقوف بنا کے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے مذاق کر رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان پہ ہنس رہا ہے کہ کیسے احمق اور پاگل ہیں یہ لوگ۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے ان کی سرکشی میں۔ سرکشی سے مراد یہاں کیا ہے؟ ان کے غلط کام۔ پوری توجہ انہماک اور پوری خوشی اور مستی کے ساتھ وہ اپنے غلط کاموں میں لگے ہوئے ہیں کہ ہماری کوئی پکڑ نہیں ہو رہی۔ ڈھیل کیا ہے کہ ان کی غلطیوں کے باوجود ان کو جو فوری سزا نہیں مل رہی تو انہوں نے کیا سمجھ لیا ہے کہ ہماری موج ہے، سب بے وقوف ہیں، ہم ہی صحیح ہیں۔ یا مہون، وہ اندھوں کی طرح بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یہ کون؟ منافق۔ کون لوگ ہیں؟ الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے ہدایت بیچ کر گمراہی خرید لی۔ یہاں بیچنے سے مراد دراصل کیا ہے؟ ترجیح دینا۔ جنہوں نے ترجیح دی ہے گمراہی کو ہدایت پر، یعنی ہدایت کا رستہ چھوڑ کے گمراہ رہنے کو پریفر کیا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی گمراہی ان کے فائدے کی ہے، کہ دنیا میں اپنی من موجی کر رہے ہیں۔ فما ربحت تجارتہم، ان کی یہ تجارت، ان کا یہ بزنس ان کو کچھ بھی کام نہ آئے گی۔ کہاں؟ آخرت میں۔ دنیا میں تو ایمان والوں کو دھوکہ دے کر شاید چند دنیاوی مفادات حاصل کر لیں، لیکن آخرت میں ان کو کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا۔ وما کانوا مہتدین، اور دنیا میں نقصان کیا ہے؟ کہ یہ ہدایت سے محروم رہیں گے، یہ ہدایت پانے والے نہیں۔ ان کے اس رویے سے زمین میں بڑا فساد ہوتا ہے، ان کی منافقت کی وجہ سے، ڈبل سٹینڈرڈ کی وجہ سے، ظاہر باطن کے فرق ہونے کی وجہ سے، کہیں کچھ معاملہ کہیں کچھ معاملہ، دو رخی پالیسی کی وجہ سے۔ لہذا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے لوگ اپنی ہمدردیاں اللہ کے دشمنوں سے رکھتے ہیں، زبانی کلامی اللہ کے دوستوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ان کے سامنے آتے ہیں تو ان جیسے بن جاتے ہیں، جب وہاں سے نکلتے ہیں کسی اور مجلس میں جاتے ہیں، شیطانی مجلسوں میں، تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہماری ٹھکانہ یہی ہے، ہم یہیں سے بلونگ کرتے، وہ تو ہم ایسے ہی ان کو ذرا خوش کرنے گئے تھے۔ ایسے لوگ جو بے وقوف بناتے ہیں انسانوں کو، اصل میں ایسے لوگوں نے ہدایت کا رستہ گم کر دیا، ہدایت کو دے کر گمراہی کو اپنے لیے پسند کر لیا۔ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملا کرتی۔ اس سے ہمارے سامنے کھل کے ہدایت حاصل کرنے کا معیار آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے آپ کو کتاب دی۔ دنیا کے انسان تین طرح کے ہیں۔ ایک ہے متقین، جن کی صفات اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ ہدایت پر ہے۔ پھر کفار، ان کے اندر کیا صفات ہے کہ وہ انکار کرتے ہیں، اور ختم اللہ علی قلوبہم، اور ان کے لیے کیا؟ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذر، ان کو فرق ہی نہیں پڑتا کوئی ان کو کچھ سنائے نہ سنائے، کوئی ہدایت کی بات بتائے نہ بتائے، ماننا ہی نہیں، لہٰذا یہ بھی ہدایت سے محروم۔ تیسرا گروہ ہے منافقین کا۔ اب میں ان کی صفات پہ بات کروں گی۔ ان کا کام کیا ہے؟ ہدایت ان کو ملی تھی، روشنی نظر آئی تھی، لیکن انہوں نے وہ دے دی اور گمراہی میں رہنا پسند کیا۔ ان کے لیے کیا ہے؟ وما کانوا مہتدین، یہ نہیں ہدایت پا سکتے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمیں کہاں کھڑے ہونا ہے۔ اگر واقعی ہم اللہ کے شکر گزار ہیں تو ہمیں متقین والی صفات اپنانی ہوگی۔ ٹھیک، پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی وما ہم بمؤمنین، ماننے والے نہیں۔ دوسری ہے یخادعون، دھوکہ دیتے ہیں۔ تیسری ہے وما یشعرون، شعور نہیں رکھتے۔ چوتھی کیا ہے؟
فی قلوبہم مرض، دل بیمار ہیں. پھر کیا ہے؟ یکذبون، جھوٹ بولتے ہیں. پھر کیا ہے؟ مفسدون. پھر کیا ہے؟ لا یعلمون. پھر کیا ہے؟ مستہزئون. پھر کیا ہے؟ یامہون. اور انجام کیا ہے؟ وما کانوا مہتدین. اب آپ دیکھیے کہ سب سے پہلی صفت تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کیا بتائی کہ وما ہم بمومنین، ان کے دل اور زبان میں فرق ہے. یعنی دل سے کہتے ہیں ہم مانتے ہیں لیکن حقیقت میں ایمان نہیں ہے، صرف زبانی کلامی ہے. منافقین کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ زبانی کلامی، جو کہا ویسے ہی کہہ دیا، جو سنا دہرا دیا. وہ ایمان زبان کی حد تک ہے، دل کے اندر نہیں گیا، کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی توجہ ہی نہیں دی. پھر آپ دیکھیے اگلی صفت کیا؟ یخادعون، دھوکہ دیتے. تو منافق کی ایک صفت کیا پتہ چلی یہاں ہم کو؟ دھوکہ دیتے. دھوکہ بازی منافقوں کی علامت. اس کے بعد وما یشعرون، شعور نہیں رکھتے، بے شعور، بے حس. متقی باشعور ہوتا ہے نا، حساس ہوتا ہے، سوچ سمجھ رکھتا ہے. منافق بے شعور ہوتا ہے. پھر منافق دل کا مریض ہوتا ہے، خرابی دل کی ہے. پھر یکذبون، جھوٹ بولتا ہے. پھر مفسد ہوتا ہے، بگاڑ، ہر چیز میں بگاڑ، مگر اس کا اعتراف نہیں کرتا کہ وہ بگاڑ رہا ہے. وہ بگاڑ کو اصلاح کا نام دیتا ہے. پھر کیا کرتا ہے؟ علم نہیں رکھتا، علم سے خالی. لا یعلمون. مستہزئون، مذاق اڑاتا ہے اللہ کا، اس کے رسول کا، اس کے دین کا. یامہون، اندھا دھند کام کر رہا ہے، بس بغیر کسی روشنی کے بھٹک رہا ہے. گمراہی کو ہدایت پہ ترجیح دیتا ہے، اس لیے ہدایت نہیں پا سکتا. اب ذرا ہم اپنی عملی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ یہ باتیں ہمارے اندر کہاں تک سرایت کر گئی. ہمارا ایمان کس طرح کا ہے؟ ہم کیسے ایمان لائے تھے؟ ہم کس لیے مومن ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے ماں باپ مومن ہیں، انہوں نے کہا ہم کو، ہم نے کہہ دیا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دل سے کبھی بیٹھ کے سوچا ہو کہ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ مومن کون ہوتا ہے؟ کبھی فرصت ملی ہم کو؟ کبھی توجہ دی ہم نے اس میں؟ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں دھوکہ دیتے ہیں. عملی زندگی سے مثالیں لائیں یہ دھوکے کی. کہاں کہاں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں؟ کس کس کو دیتے ہیں ہم دھوکہ؟ گھر میں پیرنٹس کو، مثلا اسکول گئے، کچھ کام نہیں کیا، اسکول گئے ہی نہیں، وہاں سے کہیں سہیلیوں کے یا کہیں اور چلے گئے، ادھر ادھر گھوم پھر کے آ گئے، بہت تھک گئے آج تو، بہت کام کر کے آئے. ماں بے خبر بیچاری، گھر میں کام کر کر کے تھکی ہاری، اس کو کہاں فرصت کے معلوم کرے بیٹی کہاں سے آئی اور کیا کر کے آئی. اسکول میں آتے ہیں، استادوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کام نہیں کیا، وہ گھر میں فلاں مشکل ہو گئی تھی، مہمان آ گئے تھے، ہوم ورک نہ کرنے کی کیسی کیسی باتیں تراشتے ہیں، استاد کو دھوکہ دیتے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا، اپنے کلاس فیلوز کو دھوکہ دیتے ہیں. کیسے؟ جھوٹا سٹیٹس بتا کے. اور کیا کرتے ہیں منافق؟ ما یشعرون، شعور نہیں رکھتے، بے شعور. شعور کیسے نہیں رکھتے؟ بے شعوری کی علامتیں کیا ہوتی ہیں؟ مثلا سامنے نظر آنے والی موٹی موٹی چیزوں کو تو غلط کہنا مگر اس کے اندر غور نہ کرنا. شعور ہوتا ہے نا بال کی طرح باریک سمجھ. مثال کے طور پر خنزیر کے گوشت کو تو سب حرام کہتے ہیں اور کوئی بھی کھانا پسند نہیں کرتا، مگر جھوٹ بول کر جو چیز کماتے ہیں، دھوکہ دے کے کماتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، اس کو حرام نہیں سمجھتے، احساس ہی نہیں کہ وہ حرام ہے. اسی طرح اگر کسی کے سامنے انسانی گوشت رکھا جائے اس کو تو وہ نہیں کھائے کہ حرام ہے، مگر دوسروں کی عزت کی ہر وقت خبر لیتے ہیں غیبت کر کر کے. شعور ہی نہیں کہ ہم کوئی حرام کام کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم کون سا غلط کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں، وہ تو ہے ایسا. شعور ہی نہیں، احساس ہی نہیں کہ یہ بری چیز ہے. بس جانوروں کی طرح جی رہے ہیں، پیدا ہو گئے ہیں اس لیے وقت گزار رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. زندگی کا بس مقصد یہی ہے، سونا جاگنا، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، شادی بیاہ، بچے پیدا کرنا، ان کو پالنا پوسنا، بس ختم. آئے دنیا میں اسی کام کے لیے. جس نے یہ سب کچھ دیا اس کے بارے میں سوچنے کا وقت اور فرصت ہی نہیں. شعور کے بغیر بے سوچے سمجھے زندگی بسر کر رہے ہیں. ان کے دل بیمار ہے، دل بے حس ہے، دل مردہ ہے، احساس سے خالی. اور کیا کرتے ہیں؟ یکذبون، جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے،
ہر چھوٹی بڑی بات میں غلط بیانی. یعنی دن میں کتنے ہی موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جب بات کی حقیقت کچھ ہوتی ہے اور ہم کچھ اور بتا رہے ہوتے ہیں, احساس بھی نہیں ہوتا. مثلا شادی بیاہ کے موقع پر رشتہ طے کرنا ہو, کس قدر جھوٹ بولے جاتے ہیں, احساس ہی نہیں کہ دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں اور غلط بیانی ہو رہی ہے. دن میں 5 دفعہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں, اور عمل میں کیا کرتے ہیں؟ واقعی صرف اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, اسی کے بندے بنے ہوئے. پھر مفسدون, فساد, بگاڑ ہر چیز میں. دیواریں ہیں تو ان پہ کچھ لکھ لیا, کیا فرق پڑتا ہے؟ راہ چلتے چیزیں توڑ دی, اصلاح کی فکر ہی نہیں. کچھ ٹوٹتا ہے ٹوٹے, پھوٹتا ہے پھوٹے. سڑکیں دیکھیں ان کا حال, پھر انسانوں کی اصلاح کا حال دیکھیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, ایک جوتے رکھنے تک میں ہم اصلاح سے کام نہیں لیتے, یہ نکال کر پہننے میں ہی ہم اصلاح اور بگاڑ کے فرق کو دیکھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح لوگوں کے بیچ میں پھوٹ ڈلوانا, بے مقصد گفتگو, گپ شپ, لغویات میں پڑھ کے اس کی ادھر لگائی اس کی ادھر لگائی, آپس میں لڑا دیا لوگوں کو, تعلقات بگاڑ دیے. کبھی قومیت کو ابھارا, کبھی لسانیت کو ابھارا, کبھی کسی اور وجہ پہ لوگوں کو لڑا دیا آپس میں. سب اللہ کی مخلوق ہیں, ان کو طرح طرح کے گروہوں اور فرقوں میں بانٹ کے ان کو باہم جھگڑا رہے ہیں. بسا اوقات اصلاح کے نام پہ لوگوں میں نفرت عام کی جا رہی ہے, انسانوں کے اندر انسانوں کی نفرت پیدا کی جا رہی. نہیں, ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں, اور اسی میں لوگوں کے اندر فساد پیدا کر دیا, دوسروں کے خلاف دلوں میں نفرت ڈال دی. اور بظاہر یہ سب کام کس طرح ہو رہے ہیں؟ مصلح بن کر. پھر لا یعلمون, علم نہیں رکھتے. علم کے ساتھ ہم سب کا رویہ کیا ہے؟ ہم اسکول, کالج, یونیورسٹی تک پڑھ جاتے ہیں. کس لیے پڑھتے ہیں؟ کہ کوئی ہمارے علم میں اضافہ ہو, نہیں ہم کو ڈگری مل جائے. ہمارے گھر میں جتنے کپڑے ہیں, کیا اتنی کتابیں بھی ہیں؟ کسی کسی گھر میں ہوگی, اور ہیں تو کتنی پڑھی ہیں ان میں سے؟ جس قوم کو پہلا سبق ملا تھا اقرا, وہاں حال کیا ہے علم کا؟ پھر مستہزئون, مذاق اڑانا, دوسروں کی بے عزتی کر دی, پھر کہا نہیں ہم تو ایسے مذاق کر رہے تھے. راہ چلتے پہ آوازیں کسنا, آپ ذرا کالجز میں جا کے دیکھیں, کوئی پاس سے گزرا اس پہ کچھ نہ کچھ چوٹیں کر دی, کسی کا کسی طرح مذاق اڑایا, کسی کے لباس پہ ہنسے, کسی کے بولنے کے انداز پہ ہنسے, کسی کے چلنے پہ ہنسے, کسی کے کسی چیز پہ ہنسے. اور ہدایت چھوڑ کے گمراہی لے لی, روشنی چھوڑ کر بھٹکنے کو پسند کیا. پھر ہدایت کہاں سے ملے؟ اور اگر ہدایت نہ ملے تو منزل کہاں سے ملے گی؟ آپ اپنی عملی زندگی میں اپنے آپ کو سامنے رکھ کے دیکھیے کہ ان منافقین کی صفات میں سے کوئی ایسی چیز تو نہیں جو میرے اندر ہے, ہمارے نہیں, میرے اندر اگر ہے تو وہ ایک بیریئر ہے, رکاوٹ ہے ہدایت کے راستے میں. اور اگر ہدایت نہیں ملی تو کہاں پہنچ جائیں گے؟ اگر رستہ کوئی گم کر جائے تو منزل نہیں ملتی. ہم اتنے لمبے سفر کے بعد جب آخرت میں پہنچیں گے تو دل چاہے گا نا, اتنا انتظار ہو گیا جلدی کوئی جگہ ملے کہ ہم وہاں پہنچیں. کبھی آپ نے سفر کیا ہوگا, سفر کرنے کے بعد دل کیا چاہتا ہے؟ آپ مثلا کسی ہوٹل میں بھی اترے تو کیا جلدی سے پتہ چلے کمرہ کون سا, سامان پھینکے اور فارغ ہوں, سکون آئے. تو آپ کا ایک بہت بڑا سفر ہونے والا ہے دنیا سے آخرت کا. ذرا امیجن کریں اس کو, دنیا سے آخرت, اس جہان کو چھوڑ کر اس میں جانا ہے. بالآخرت ہم یوقنون ہے نا, وہاں جانا ہے. وہاں پہنچ کر اگر حال یہ ہو کہ کوئی ٹھکانہ نہ مل رہا ہو, کوئی رہنے کی جگہ نہ ہو, کوئی کھانے کی چیز نہ ہو, کوئی دوست نہ ملے, کوئی رشتہ دار نظر نہ آئے, کوئی ساتھی نہ ہو, کیا حال ہوگا؟ بھٹکنے کا انجام کیا ہوگا؟ ہدایت چھوڑ کر اگر کوئی بھٹکنے کو ترجیح دے تو پہنچے گا کہاں؟ اس سفر کے بعد ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ کبھی سوچا ہم نے؟ احساس ہی نہیں. اب ہم ایک چوراہے پہ کھڑے ہیں, ایک سڑک ادھر جا رہی ہے, ایک ادھر جا رہی ہے, ایک ادھر جا رہی ہے. اس وقت ہم بیچ میں ہیں, ہمیں اب سلیکٹ کرنا ہے کہ کس پہ جانا ہے. متقین کی صفات اپنانی ہے, فلاح پانی ہے, یا اس کا انکار کر کے عذاب عظیم کی طرف جانا ہے, یا پھر بیچ کی کوئی راہ اختیار کر کے دھوکہ دے کے عذاب علیم کی طرف جانا ہے. کدھر کو جانا ہے؟ اچھا, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. یہاں کیا کرتے ہیں منافق؟ دین کے راستے میں قربانیاں کرنے والوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں. ایمان کے لیے جان مال گھر قربان کرنے والوں کو بے وقوف قرار دیتے ہیں. آج کل تو نہیں کوئی ایسے لوگ جو دین کے راستے میں قربانی کرنے کو بے وقوفی کا نام دیتے ہیں.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. اچھا اور کیا کرتے ہیں منافق؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. دین کی محفلوں میں دین داروں سے مل کے کیا کہتے ہیں؟ اس کے لیے ایک خاص لفظ ہوتا ہے ابن الوقت. ابن الوقت لوگ ہیں. ابن الوقت کیا ہوتا ہے؟ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، جیسا دیس ویسا بھیس. قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون. ہم تو مذاق کر رہے تھے. تو منافق کیا کرتے ہیں؟ دین اور دین والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کے شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں، دین پہ چلنے والوں کے پیچھے بیٹھ کے خوب ان پہ ہنستے ہیں، ان کو بیوقوف ثابت کرتے ہیں. اچھا اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. وہ کیسے؟ ان کو ڈھیل دے کے، وہ جو ان کو مہلت ملی ہوئی ہے نا غلط کام کرنے کی، وہ سمجھتے ہیں ہم تو سب کو بیوقوف بنا چکے، لیکن ان کو نہیں پتا چل رہا کہ ان کی یہ ڈھیل اور ان کو جو مہلت ملی ہوئی ہے وہ دراصل انہی کا مذاق اڑا رہی. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور ان کی سرکشی سے مراد کیا ہے؟ نافرمانی. وہ جو نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ ان کو خوب کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے اور اس میں وہ اور زیادہ بھاگتے چلے جا رہے ہیں، اندھے بنے جا رہے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. منافق اور کیا کام کرتے ہیں؟ گمراہی کو انہوں نے کیا کیا؟ ہدایت دے کر. تو منافقین نے ہدایت دے کر گمراہی خرید لی، ہدایت کی طرف چلنے کی بجائے بھٹکنے کو پسند کر کے بے وقوفی کا ثبوت دیا، لیکن وہ پھر بھی خوش ہیں. تو یہ نہیں ان کا مذاق اڑایا جانا. فما ربحت تجارتہم، ان کی یہ تجارت کیوں کہا؟ یہ بھی ایک کھیل ہے نا، ایک بزنس کر رہے ہیں. وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت نہیں پا سکتے. ایسے لوگوں کا انجام کیا کہ یہ ہدایت سے محروم ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.